اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے، اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے دشمنی رکھنا۔ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی سے مراد اللہ کا کلام ہوتا ہے احادیث میں، اور روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلام قرآن کا حصہ نہیں، اس کی ہم نماز میں تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن جب اللہ کی طرف سے ہو اور روایت کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث میں بیان ہو تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں، کہ جس نے میرے کسی ولی سے، میرے دوست سے دشمنی اختیار کی، یقیناً اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ یہ بہت بھاری بات، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی اختیار کی، اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ آپ غور کیجئے ناظرین کرام، جنگ کا اعلان یا تو قرآن میں آتا ہے سود خوری کے حوالے سے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 278 279 میں سود کی حرمت کا ذکر آیا، وہیں یہ بیان آیا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اگر تم سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے، سودی نظام کو نہیں چھوڑتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ استغفر اللہ، سود خوری بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ، اس پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ۔ اور حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں بخاری شریف میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے جس نے کسی میرے ولی کو ستایا، میرے ولی سے دشمنی کی، میرے دوست سے دشمنی کی، اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ استغفر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کو اگر ستایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بدلہ لیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، اللہ کے سب سے محبوب بندے تو انبیاء علیہ السلام، ان کو جھٹلایا گیا، ان کی دعوت کو رد کیا گیا، تو ہم پچھلی قوموں کے انجام کو قرآن میں پڑھتے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح علیہ السلام، قوم شعیب علیہ السلام، قوم لوط علیہ السلام، فرعون اور آل فرعون، ان اقوام کے تذکرے بار بار قرآن میں آتے ہیں۔ ان لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کو اذیتیں پہنچائی، ان کو تکلیفیں پہنچائی، ان سے دشمنی اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو پتھر برسا کر ہلاک کیا، کسی کو غرق کر کر ہلاک کیا، کسی کو زمین میں دھسا کر ہلاک کیا، کسی پر اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیج کر اس کو ہلاک کیا، کسی پر اللہ نے کئی دن تک آندھی چلا کر اس کو ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن حکیم میں واقعات بھرے ہوئے ہیں، اور تاریخ اسلامی بھی گواہ ہے۔ اللہ کے دین کے نام لیواؤں پر ظلم و ستم ڈھانے والے ہمیشہ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا فرمایا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اس دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں پر زمین تنگ کی جا رہی ہے، کئی مرتبہ مسلمانوں کو صرف مسلمان ہونے کی سزا دی جاتی ہے۔ ماضی میں بھی ایسا ہوا، آج بھی ایسا ہو رہا ہے، مگر ماضی میں بھی ان باغی اور نافرمانوں پر اللہ کا عذاب آیا، آج بھی آ سکتا ہے۔ پھر ہم اپنے مسلم معاشروں میں جائزہ لینے کی کوشش کریں، دینداروں کا، اللہ کے نام لیواؤں کا، اللہ کے دین کی دعوت دینے والوں کا، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان پر کامنٹس پاس کیے جاتے ہیں، لوز ٹاک ان کے حوالے سے کی جاتی ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ اشارے کیے جاتے ہیں، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے، کسی کے ظاہر کا وہ حلیہ جو دین کے مطابق اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، شاید یہ دیندار تو بدلہ نہ لے سکیں، شاید وہ ظاہری اعتبار سے کمزور ہوں، مگر اللہ طاقتور ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی کو، میرے کسی دوست کو نقصان پہنچایا، ستایا، اس سے دشمنی اختیار کی، اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ آج ہم لوگوں کے ظاہر کے وہ حلیہ جو سنت کے مطابق ہو، ہماری وہ بیٹیاں اور وہ بہنیں جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس اختیار کریں، عفت اور حیا کا پیکر بنے، لوگ ان کے برقعوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی عبایا کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی چادر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج ہمارا کوئی بیٹا، کوئی نوجوان بھائی چہرے پر سنت رسول علیہ السلام کی بہار کو سجائے، اس کا لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی اپنے دنیا کے کیریئر سے بڑھ کر اللہ کے دین کے مشن کو تھامنے کی کوشش کرے، اپنے کیریئر کو قربان کرے اللہ کے دین کی خاطر، شب روز اللہ کے دین کی محنت میں اپنے آپ کو کھپانے کی کوشش کرے، لوگ اس کو فینیٹکس اور دیوان اور نہ جانے کیا کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی یہ کامنٹس، کبھی اس سے آگے بڑھ کے نفرت، اور کبھی نفرت بھری نگاہوں سے ان کو دیکھنا، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، ان کی کردار کشی کرنا، یہ حرکتیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسی حرکتیں کرنے والے اللہ کی اس بات کے مصداق نہ بن جائے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی اختیار کی، جس نے میرے کسی ولی کو پریشان کیا، جس نے میرے کسی دوست سے نفرت کی، اللہ فرماتے ہیں میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ بہت بڑی دھمکی اللہ کی طرف سے۔ اللہ جس کے خلاف جنگ کرے، اللہ اکبر، وہ کیسے بچے گا پکڑ سے، وہ کیسے بچے گا سزا سے، وہ کیسے بچے گا عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ ایسی گھٹیا حرکت سے اور جرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔